سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، فضائل کو بیان کیا گیا تھا، جس سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو اس دنیا کے اندر کئی ایک مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت پا چکے ہیں۔ حضرت محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کائنات کے امام اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب بیماری کے ایام میں تھے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا میرے صحابی کو بلایا جائے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا لا، ابو بکر کو نہیں بلانا۔ کہا عمر کو بلاؤں؟ کہا نہیں، عمر کو نہیں۔ کہا علی کو بلاؤں؟ کہا نہیں، علی بھی نہیں۔ کہا آپ کے صحابی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ کہا جی ہاں، میرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے امام کا پیغام بھیجا۔ حضرت عثمان گھر میں تشریف لائے، کائنات کے امام نے کہا عائشہ ذرا الگ ہو جاؤ، عثمان سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام نے اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والے فتنوں کی اطلاع دی، شہادت کے بارے میں بتلایا اور ایک پیغام دیا۔ کہا عثمان، مجھے امید ہے ان قریب رب ذو الجلال تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ تو اس وقت حق پر ہوگا، لیکن میں نبی کی تجھے یہ نصیحت ہے کہ تو اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی اللہ تجھے خلافت دے گا اور منافقوں کے کہنے پر تم اپنے خلافت سے دستبردار نہ ہو جانا۔ میرے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کر کے گئے، اور وہ وقت آیا کہ رب ذو الجلال نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی قمیص پہنائی، اور دشمن اس بات کو بالکل اچھی طرح جان چکا تھا کہ جہاد کے میدانوں میں تو ہم کفار کو مسلمانوں سے ٹکرانے کی صلاحیت نہیں رہی، ہمارے اندر حوصلہ اور برداشت نہ رہا۔ جس میدان میں مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں ہم شکست سے پاش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے، ان کو آپس میں جدا جدا کر دیا جائے، مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا جائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 12 سال دور خلافت گزارا ہے، اور 64 لاکھ مربع میل پر تقریباً ان کی خلافت پھیل چکی تھی۔ اتنے بڑے خلیفہ راشد تھے، دشمنوں نے سازش سوچی اور اس کے لیے کئی ایک اعتراضات بنائے کہ وہ اعتراضات جعلی اور جھوٹے مقدمے بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کر دیا جائے۔ اور سب سے بڑا اور سب سے جناب مشہور ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو یہ خلافت کے ساتھ ساتھ یہ صوبوں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تھے، اور اقربا پروری کا الزام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس دور میں بھی لگایا گیا۔ چلتے چلتے آج بھی وہ سازشی عناصر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے نظر آتے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات محترم، جائیے تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اور تاریخ کی معتبر ترین کتابیں البدایہ والنہایہ کو اٹھا کے دیکھیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ٹوٹل 26 گورنر تھے، اور
ان کی اپنی رشتہ داری عزیز و اقارب میں سے کل 5 افراد تھے جو گورنر بنے تھے بنو امیہ کے، اور 5 کے 5 بھی ایک ہی وقت میں نہ تھے، بلکہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی بنو امیہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاندان میں بڑے تھے اور صلاحیت میں اعلیٰ تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، خلافت ہے، 5 خلفاء، 5 گورنر ان کی خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز اور رشتہ دار تھے، اور ان کی وفات کے وقت 3 گورنر ان کے رشتہ دار باقی رہ چکے تھے، اور ان 3 میں سے بھی صرف ایک گورنر تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو عہدہ دیا تھا۔ 3 گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ، یہ 3 گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت جو ان کے رشتہ دار تھے، اور ان 3 میں سے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی سے چلتے آ رہے ہیں۔ اب کوئی انصاف پسند اس ساری تاریخ کا اور اس ساری گنتی کا جائزہ لے کر بتلائے کہ ایک خلیفہ اپنی 12 سالہ خلافت میں اپنے رشتہ داروں میں سے اگر ایک گورنر صلاحیت کے بنیاد پر مقرر کر دیتا ہے تو کیا یہ اقربا پروری ہے؟ کیا یہ ان کی ناانصافی ہے؟ جس بنیاد پر آج گماشتے سوشل میڈیا پہ نبی کے صحابہ پر زبانیں دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ عثمان جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی تھی، آج اس جرم کی پاداش میں کہ عثمان نے اپنے 12 سالہ دور خلافت میں اپنا ایک رشتہ دار گورنر بنایا، اس جرم کی پاداش میں عثمان ذو النورین کو نعوذ باللہ گالیاں بکی جاتی۔ کوئی انصاف پسند بتائے تو رہی، کیا یہ ظلم ہے؟ اگر یہ ظلم ہے تو مجھے بتلاؤ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو اسلام بہت زیادہ نہ پھیلا تھا، بنو امیہ کے تقریباً 5 گورنر مقرر کیے، کیا نبی نے زیادتی کی تھی؟ نعوذ باللہ۔ اگر یہ غلط ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں اپنا ایک رشتہ دار گورنر مقرر کیا جس بنیاد پر جھوٹا الزام لگایا جاتا اقربا پروری ہے، اگر یہ غلط ہے تو معذرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، 3 بیٹے، 3 بھائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جو کہ حضرت علی رضی اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ انہوں نے خود اپنے گورنر مسلط کیے تھے، اپنے گورنر بنائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اپنے قریبی عزیز رشتہ دار مقرر کیے تھے۔ حضرت علی نے 7 رشتہ دار بیک وقت اپنے خلافت میں گورنر مقرر کیے۔ اگر وہاں پہ اقربا پروری نہیں ہے، ہم کیونکہ اعتراض نہیں کرتے، نہ اعتراض بنتا ہے، اگر وہاں پہ آپ کا اعتراض نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہی کیوں ہے؟ اگر حضرت عثمان پہ اعتراض ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پہ بالأولى آتا ہے، جو کہ ہم اللہ معاف فرمائے ہم ان پر اعتراض کی صورت میں کرتے ہی نہیں، لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اپنا رشتہ دار ایک مقرر کیا جو کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی وفات کے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی موجود تھے۔ اس لیے یہ جھوٹا پلان، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی سازش لوگوں میں مشہور ہوئی، اور آج بھی سوشل میڈیا میں مرزا جہلمی جیسے بد کردار آدمی صحابہ پر یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے، اور عوام الناس اس اعتراض میں بھٹکے ہوئے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دوسرا جھوٹا الزام جو لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا،
انہوں نے اسلام کی حدود کو پامال کر دیا، اور یہ اعتراض آج بھی سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، مرزا چہلمی بھی کر رہا ہے، حضرت عثمان پہ تبرہ بازی کی جا رہی ہے اس بنیاد پر کہ حضرت عثمان کے گورنر انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا تھا۔ ارے کون سے گورنر؟ نام لیا جاتا ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے جن کو حضرت ابو بکر نے مقرر کیا تھا، حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفے کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کا گورنر شراب پی کر نماز پڑھاتا ہے، ہم نے خود دیکھا۔ وہ الگ بات ہے، تاریخ کی کتب میں تفصیل سے بحث ہے کہ کیا یہ حق پر تھے اعتراض کرنے والے یا باطل پر تھے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے یا واقع تھا، وہ الگ بات۔ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الزام دیا گیا کہ ان کے گورنروں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا۔ تقریباً 12 سالہ دور خلافت میں 26 گورنروں میں سے ایک گورنر کی شکایت آئی، صرف ایک گورنر کی 12 سالہ دور خلافت میں، اور جو شکایت آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً، اگرچہ ان کا رشتہ دار تھے، اس کو معزول کیا، اس پر شرائط کی حد کو نافذ کیا۔ اب کوئی انصاف پسند بتلائے کہ 12 سالہ دور خلافت میں 26 گورنروں میں سے ایک گورنر کی اگر اس نے شراب پی بھی ہو، حضرت عثمان نے اس پر حد بھی نافذ کی، اس کو معزول بھی کر دیا، کیا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصور؟ اس سے بڑھ کر ان کی ایمانداری کی دلائل کیا ہو سکتے ہیں کہ 12 سالہ دور خلافت میں 26 گورنروں میں سے ایک کی اگر بالفرض مان بھی لی جائے، اس کو بھی سزا بھی دی، گورنری سے معطل بھی کیا، پھر بھی ان پر اعتراض کیسے بن سکتا ہے؟ اور ظالموں، سیدھی طرح کہو، ہمارے سینوں میں بغض صحابہ بھرا ہوا ہے، تم نے صحابہ کی دشمنی میں جرم کسی نے کیا ہو، الزام نبی کے صحابہ پہ لگاتے ہو۔ حضرات محترم، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی گئی، اور اسی طرح ان باغیوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر چراگاہ کو بڑا کر دیا ہے۔ مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کے اونٹوں کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی تھی، چراگاہ مقرر کی تھی کہ یہاں پر صرف صدقے کے اونٹ، بیت المال کے اونٹ چریں گے، موٹے تازے ہوں گے، جو کہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہر بندہ اس حدود کے اندر آ کر اپنے جانوروں کو چارہ نہیں کھلائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، صدقے کا اونٹ بڑھے، کیونکہ چاروں طرف جہاد کا دورہ تھا، مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، صدقے کا اونٹ بڑھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چراگاہ کی جگہ کو مزید بڑھا دیا۔ اعتراض کرنے والے مصر کے لوگ آئے، اعتراض کیا کہ آپ نے مدینہ کی جگہ چراگاہ کو بڑھا دیا، جو کہ ہر ایک کی جگہ ہے، آپ کی ذاتی نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے جگہ ہے، آپ نے جگہ کا احاطہ کیوں کر لیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا، ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ثانی نے یہ جگہ مقرر کی تھی، صدقے کا اونٹ بڑھ گئے، میں نے جگہ بڑھا دی، اس میں جرم کیا ہے؟ کہا ہمیں قبول نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے آپ کی بات منظور، اگر آپ کو قبول نہیں، آپ اس بنیاد پر بغاوت کرنا چاہتے ہو تو میں اس کو محدود کر دیتا ہوں، جگہ کو کم کر دیتا ہوں، آپ بغاوت مت کیجیے، مسلمانوں کے وحدت کو پارا پارا مت کرنا۔ حضرت علی کو بھیجا، علی یہ بغاوت کرنے والوں کو، باغیوں کو آپ سمجھائیں، اور جو ان کی باتیں کتاب اللہ کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، مان لو، اسلام کی نافرمانی نہ ہو، تاکہ کسی طرح بھی اسلام کے اندر پارا پارا نہ ہو جائے، مسلمان وحدت کو توڑ نہ دیا جائے، بغاوت نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، چلے گئے خوشی سے۔ اب جنہوں نے یہ سازش بڑکائی تھی، عبداللہ بن سبا یہودی، یمن کا ایک آدمی تھا، بظاہر اسلام قبول کیا ہے اور نفاق کے ساتھ مسلمانوں کی قوت کو توڑنا چاہتا تھا، انہوں نے ایک اور سازش چلی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔
جب یہ مصر کا باغی گروہ مدینہ میں آیا، اس کو سمجھایا، واپس جا رہا تھا، ایک شخص اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے اپنی سواری پہ سوار ہو کر بار بار اس گزرنے والے گروہ کے کبھی پاس ہو رہا ہے، کبھی دور ہو رہا ہے، کبھی پاس ہو رہا ہے، کبھی دور ہو رہا ہے، گویا ان کو یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قید کر لیا جائے، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، مجرم ہوں۔ قافلے والوں نے، مصر کے قافلے والوں نے پوچھا، رے تو کون ہے؟ پکڑ لیا اسے۔ کہا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر ہوں، مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ نے مجھے ایک خط دیا ہے جو مصر کے گورنر کو پہنچانا۔ انہوں نے ایک خط پڑھا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا گورنر مصر کو، اے مصر کے گورنر، میں عثمان تمہیں حکم کرتا ہوں، جو مصر کے یہ باغی میرے پاس بغاوت کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو واپس بھیج دیا، جو ہی آپ کے پاس مصر پہ پہنچے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ٹانگ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی مہر ثبت تھی۔ ان باغیوں نے جب یہ خط پڑھا اور وہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے کہ ابھی ہمارے ساتھ صلح کی، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، شرائط طے کی، صلح نامہ لکھا گیا، ہماری باتوں کو مانا گیا، اب ہمیں قتل کرنے کے لیے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھیا ہے، یہ تو بڑا جرم ہے، ہم کسی صورت میں واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کر دیا جائے۔ اب یہ مصر کے لوگ جو بغاوت پر آمادہ ہوئے تھے دوبارہ مدینہ میں آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، علی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے قتل کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے پاس گئے، آپ نے کیوں لکھا ایسا؟ کہا جب صلح ہو گئی، صلح نامہ لکھا گیا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو میں نے لکھا ہے تو اس کو گواہ پیش کر دو، اگر گواہ نہیں ہے تو میں عثمان اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں عثمان نے نہ یہ خط لکھا ہے نہ لکھوایا ہے، نہ میں عثمان کو پتا ہے۔ ہاں، چوری کرنے والے اگر کسی نے میری مہر کو چوری کر لیا ہو یا جعلی مہر بنا لی ہو تو میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا، معاشرے میں دو نمبری ہو جاتی ہے، لیکن میں عثمان اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ میں نے لکھا ہے نہ لکھوایا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے، گواہ لے آؤ، تم سچے ہو گے، جو چاہے سزا دے دینا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا۔ صحابہ آئے، امیر المومنین باغیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ہمیں اجازت دے ہم آپ کا محاصرہ توڑ کر ان باغیوں کو بھگا دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان سے کمزور نہ پڑ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں نبی کے شہر مدینہ پاک کے اندر کسی ایک کے خون کا قطرہ بھی گرنا گوارا نہیں کرتا، تم میں سے کوئی شخص بھی ان باغیوں کا مقابلہ نہ کرے۔ امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، امیر المومنین آپ میرے پاس آ جائیں وگرنہ یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ کہا معاویہ میں عثمان کسی قیمت پر بھی نبی کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، جس شہر میں میں نے اپنے لیل و نہار آقا کے ساتھ گزارے ہوں، عثمان کیسے اپنے نبی کا شہر چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے؟ میں نبی کی گلیوں کا دیدار کیسے کروں گا؟ میں اپنے نبی کے لیل و نہار کو کیسے دیکھوں گا؟ میں عثمان اگرچہ میری جان جاتی یا چلی جائے اپنے آقا کے شہر کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ امیر معاویہ نے کہا امیر المومنین یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ کہا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، عثمان کسی قیمت میں نبی کا مدینہ شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، کہا امیر المومنین آپ کسی صورت میں خلافت سے دستبردار مت ہو جائیے گا۔ علی المرتضیٰ آگے آئے، کہا امیر المومنین میرے پاس 500 زرہ پوش افراد موجود ہیں، آپ اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے حکم دیا آج میرا سب سے ہمدرد اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ ہوگا
جو میری وجہ سے کوئی بھی اپنے اسلحے کو مت اٹھائے، ان باغیوں کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ میں نبی کے پاکیزہ شہر میں قتال نہیں چاہتا۔ ابو ہریرہ جیسے محدث آدمی تلوار کو بے نیام کیے ہوئے آ گئے کہ 40 ایام گزرنے کو ہے، 40 دن گزرنے والے امیر المومنین کائنات کے امام کے صحابی کو گھر میں بند کیا ہوا، اس ظلم کی انتہا کو دیکھ کر محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار کو بے نیام کر کے میدان میں آ جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے باہر نکلے کہ حضرت عثمان کا دفاع کیا جائے، ظالموں نے پتھر مار مار کے کندھوں کو سنسان کر کے رکھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ زرہ پوش ہوئے، ان سے مقابلے کے لیے حضرت عثمان نے روک دیا 700 صحابہ پر مشتمل قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ امیر المومنین ہم آپ کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی آئے، اے امیر المومنین انصار کا پیغام ہے۔ انصار کہہ رہے ہیں امیر المومنین حکم دے، جس طرح ہم نبی کے انصار تھے، جس طرح ہم آقا کی زندگی میں اپنے آقا کی جان کا دفاع کرتے رہے، امیر المومنین آج بھی انصار موجود ہیں، آپ کی جان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجازت نہ دی، بلکہ ان باغیوں سے کھڑے ہو کر خطاب کیا، اور باغیوں مجھے بتلاؤ تو صحیح کس بنیاد پر قتل کر رہے ہو؟ میرے نبی نے تو فرمایا 3 وجوہات کی بنیاد پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو میں عثمان نے تو قتل تو نہیں کیا۔ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہو تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، میں عثمان تو ایسا پاکیزہ ہوں، اسلام سے قبل بھی کبھی زنا نہ کیا تھا، نہ کبھی تمنا پیدا ہوئی تھی۔ اگر کسی نے اسلام قبول کر کے اس سے مرتد ہوا چھوڑ دیا ہو، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں عثمان تو آج بھی گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج بھی اسلام پر ہوں، کس بنیاد پر مجھے قتل کر رہے ہو؟ باغی اپنی بات پر بضد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم مجھے بتلاؤ، آج ان باغیوں نے میری توسیع کی ہوئی مسجد نبوی میں میرا جانا بند کر دیا ہے، مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ عثمان مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عثمان جس نے بیر روما کا پانی امت کے لیے وقف کیا تھا، آج عثمان کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اے صحابہ ذرا ایمان کے مطابق گواہی دو، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جب کائنات کے امام نے کہا تھا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جو شخص جگہ خرید کر دے گا میں نبی اسے جنت کی ضمانت دوں گا؟ کیا میں عثمان نے اپنے مال سے مسجد نبوی کی توسیع نہیں کی؟ کیا میں عثمان نے کائنات کے امام کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت نہیں پائی؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں آپ وہی ہیں۔ کہا میرے صحابہ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس نے بیر روما کا پانی خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا جو بیر روما کا پانی خرید کر امت کے لیے وقف کرے گا میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس نے جیش اسرا کے موقع پر مسلمانوں کے جہادی لشکر کو تیار کیا تھا؟ میرے نبی نے 9 مرتبہ زبان نبوت سے بشارت دی تھی، مجھے جنت کی ضمانت دی تھی۔ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ آج اسی عثمان جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی اس کا مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہی عثمان جس نے امت کے لیے بیر روما کا میٹھا پانی وقف کر کے جنت کی ضمانت لی تھی، آج اسی عثمان کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان ظالموں کے اوپر کوئی بات بھی اثر نہ کی، وہ اپنے قتل پر بضد ہیں کہ ایک ہی بات ہے، اگر آپ خلافت دستبردار ہو جائیں تو آپ کی جان محفوظ ہے، اگر آپ خلافت کو نہیں چھوڑتے
تو آپ قتل کے لیے تیار ہو جائے، لیکن حضرت عثمان کیسے خلافت سے دستبردار ہوتے؟ میرے نبی نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں حضرت عثمان کو وصیت کی تھی، عثمان منافق تجھے کہیں گے خلافت کو چھوڑ دے، تو نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کا یہ صحابی عثمان حق پر تھا، کائنات کے امام اپنی زندگی میں بشارت دے کر گئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فتنوں کا دورہ ہوگا، عثمان کے دور خلافت میں فتنے آئیں گے، لیکن اس موقع پر اس فتنوں کے دور میں میرا صحابی عثمان حق پر ہوگا۔ میرے نبی نے یہ بشارت دی، لیکن ظالموں کو سمجھ نہ آئی، جب وہ کسی بات پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں اگر تم میری کسی بات کو نہیں جانتے ہو، یہ رب کا قرآن تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر تم مجرم سمجھتے ہو میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دو، جو جی چاہتے ہو کر لو۔ حضرت عثمان نے مدینے کے تمام صحابہ کو روک دیا، کوئی صحابی اپنی تلوار کو بے نیام مت کرے، کوئی صحابی ان باغیوں کا مقابلہ مت کرے کہ عثمان اپنی ذات کی خاطر مدینے کی بستی میں، نبی کے شہر میں اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے کسی مسلمان کے ایک خون کا قطرہ بھی گرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب حسن بن علی آگے بڑھے تھے، نبی کائنات کے نواسے آگے بڑھے تھے، جنت کے شہزادے آگے بڑھے تھے، امیر المومنین ہمیں حکم دے، ہم آپ کے سامنے مل ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا تھا میں عثمان اپنے ذات کی خاطر نبی کے نواسے کا خون گرنا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ حضرات محترم ذرا تصور کیجئے، جو اتنا شریف انسان ہو، اتنا باحیا انسان ہو، اپنی جان کو گنوانا تو گزارا کر لے، لیکن کسی مسلمان کے خون کا قطرہ گرنا گوارا نہ کرے، قتال کو گوارا نہ کرے، وہ کیسے امت پر بے رحمی کر سکتا تھا؟ وہ کیسے امت کے ساتھ ناانصافی کر سکتا تھا؟ حضرات محترم 40 دن گزر جاتے ہیں، حضرت عثمان کو پانی بند کر دیا گیا ہے، مسجد نبوی کا داخلہ بند ہے، قتل کی دھمکیاں ہیں۔ حضرت عثمان رات کے وقت خواب آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے، عثمان آج شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عثمان روزہ رکھتے ہیں، جب روزہ رکھا ہوا ہے دشمن باغی آگے بڑھتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تیرے درمیان میرے درمیان رب کی کتاب قیامت کے دن فیصلہ کرے گی۔ وہ باغی چلا جاتا ہے، خدا خوفی آ جاتی ہے کہ میں نبی کے صحابی کا سر گردن سے جدا کیسے کروں؟ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ دوسرا ظالم آگے بڑھتا ہے، نبی کے صحابی کا گلا گھونٹتا ہے، زور سے دبایا ہے، پھر دباتا ہے، اور ظالم کہتا ہے میں نے اس شخص سے بڑھ کر نرم گردن کسی کی نہیں دیکھی، اس کی گردن تو ایسے ہے جیسے سانپ کی گردن ہے، اس کا سانس میں نے ایسے اکھڑتا دیکھا ہے جیسے سانس کا اکھڑتا ہے۔ جب سانس کا سانپ اکھڑتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھالتا ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ میں نے عثمان کو تکلیف میں محسوس کیا، میں نے اس کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، تلوار کو سونتا، حضرت عثمان پہ مار دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا جاتے ہیں۔ یہ نبی کا صحابی خلیفہ سوم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی یہ گواہی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کی شہادت، ان کا یہ کارنامے، ان کی خلافت، لیکن آج بھی ظالم اس کے باوجود ان پر جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے اعتراضات، جھوٹے الزامات بنا کر نعوذ باللہ ان پر کفر کے فتوے، ان پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم کے فتوے، اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، جو بالکل ناانصافی کی بات ہے۔ یاد رکھنا جو نبی کے صحابہ کے بارے میں برا ارادہ رکھے گا اللہ اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک بات ثبت ہے، ایک تابعی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے امید یہ ہے یا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا ایک طرف معافی مانگ رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں بڑا حیران ہوا یہ کیسا عجیب آدمی ہے، رب سے معافی بھی مانگتا ہے، دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے جرم پوچھا ارے وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو نے کیوں رب سے معافی مانگ رہا ہے، تو نے کون سا گناہ کر دیا جس بنیاد پر کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا اگر مجھے موقع ملا
میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کروں گا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تھا، مسلمان اس کے گھر میں نماز جنازہ ادا کر رہے تھے، میں بھی گیا۔ جب میں نے موقع پایا، دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے، میں آگے بڑھا، ان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، میں نے عثمان کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ لمحہ تھا، میرا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، سوکھی لکڑی کی طرح ہو چکا ہے۔ آج تک میرا ہاتھ صحیح نہیں ہو سکا، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ آج اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر رب کے سامنے شرمندہ ہوں، مولا تیرے نبی کے صحابی عثمان کے چہرے پر میں نے تھپڑ رسید کیا تھا، تو نے مجھے دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا۔ نہ ہو قیامت کا دن ہو، میدان حشر ہو، ساری دنیا میرا انجام دیکھے، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اس لیے حضرات محترم، آج میرا آپ کا عقیدہ نبی کے صحابے کے بارے میں صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ مت کسی غلیظ عقائد کے پیچھے لگ کر نبی کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا، کسی ظالم کے پیچھے لگ کر، ان کے خلاف پروپیگنڈے کے پیچھے لگ کر نبی کے صحابہ سے نفرت مت کرنا، بلکہ نبی کے صحابہ سارے کے سارے پاکیزہ ہیں، عادل ہیں، جنتی ہیں، رب نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس لیے تم اللہ کے قرآن پر اعتبار کرو۔ آج دنیا کے منافقوں پر، بغض صحابہ پر، برے سینوں پر، بغض صحابہ سے بری سیاہ روحیں اور سیاہ زبانوں پر لعنتیں ڈالتے رہنا، ان پر اعتبار مت کرنا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر لعنت ڈالا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان کے قاتلین پر لعنتیں ڈالا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی نبی کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، سیاہ روح کو کھولتا ہے، سیاہ زبان دراز کرتا ہے، نبی کے صحابہ کے بارے میں شب و شتم کرتا ہے، تو ہماری طرف سے اس پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ ہم نبی کے صحابہ کے جانثار ہیں، ہمارا پیار آقا کے صحابہ کے ساتھ ہے، ہمارا پیار عثمان ذو النورین کے ساتھ ہے، ہمارا پیار علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا پیار عمر بن خطاب کے ساتھ ہے، ہمارا پیار ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، ہمارا پیار نبی کے سب سے پہلے صحابی ابو بکر سے لے کر نبی کے سب سے آخری صحابی ابو طفیل دوسی تک تمام کے صحابہ کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں نبی کی بات پہ یقین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آج جو دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا پیار نبی کے ساتھ ہے، ہم امید کرتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، رب ذوالجلال ہمیں اپنے صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ آمین وآخر دعوانا یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فوت شدگان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ جس چیز کے بھائی بہن عزیز و اقارب، بیٹی بیٹیاں، اولاد، والدین، دوست و احباب، اساتذہ، طلباء ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اللہ سب کی قبروں کی طرف جنت سے کھڑکیاں کھول دے، اللہ ان کو جنتی لباس، جنتی بستر عطا فرما، اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما، مولا ہر قسم کے عذاب سے، شر سے محفوظ